اس معاملے کو لے کر دو چیزیں جنہوں نے حیرت میں ڈالا ہے ہارون صاحب. پہلی تو یہ کہ اتنی جلدی میں کابینہ کی تشکیل کیوں دے دی گئی, کیوں کابینہ تشکیل ہوئی. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر پریس کانفرنس کیوں کی گئی. بھائی ڈیفائنس ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے, اور ایک خلاف ورزی تو نہیں, بہت سی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. یہ دباؤ ڈالنے کے حربے ہیں, یعنی وہ تو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کابینہ بنایا اور اتنی بڑی کابینہ بنایا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ عدالت کو ہر معاملے میں تفصیلی ہدایات دینی پڑیں گی. یہ روایت نہیں ہوتی عدالتوں کی کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں تفصیلی ہدایات دیے جائیں, اس لیے کہ عدالت انتظامیہ کا رول تو نہیں اختیار کر سکتی, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہی انہیں کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اس پریشر کو بلڈ کرنے میں زرداری صاحب اپنا حصہ کیوں نہیں ڈال رہے, وہ کہاں گئے؟ زرداری صاحب کو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کئیاں آدمی ہیں, انہیں اندازہ ہو گیا کہ صورتحال اتنی خراب ہے. دیکھیں ان کا تو سارا پلان جو ہے بظاہر لوگوں نے کہا کامیاب ہو گیا. کیا کامیابی ہے؟ وہ کامیابی جس کے اندر سے ناکامی پھوٹے وہ کون سی کامیابی ہے جی؟ اور وہ ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے جس سے کچھ فاصلے پہ کامیابی کھڑی ہو. دیکھیے یہ وہ جو بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ نکارہ خدا, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جب دل بدل جاتے ہیں, جب کوئی آدمی, یہ ضروری نہیں ہے کہ عمران خان آخری ترجیح میں بہت عظیم لیڈر ثابت ہوں, یہ ضروری نہیں ہے. یہ تو اگر کبھی انہیں حکومت ملے گی جس کا امکان پیدا ہو گیا ہے تو ان کی پرفارمنس پہ فیصلہ ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن لوگ چلے گئے ان کی طرف. یعنی کمال ہے کہ فعال طبقات میں زیادہ اہم لوگ زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اب اس کو یعنی وہ اتحاد میں تو شامل نہیں ہے پیپلز پارٹی, صحیح. تو بس اب اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دریا کا معاملہ ہے, جس طرح وہ بہتا ہے اس طرح بہے گا. ٹھیک. وقت کا دھارا اب عمران خان کے حق میں بہہ رہا ہے. اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا, اور لوگ جو ہیں دیکھو جرت کی داد فوراً ملتی ہے, کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں, جرت مند آدمی کی طرف لوگ, ہمارے لوگ خاص طور پہ زیادہ لپکتے ہیں, اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں, اور ایسے خراب حالات میں ایک طاقتور لیڈر کی خواہش پیدا ہوتی ہے فطری طور پہ. پھر کرزمہ ہے, پھر ان کی مظلومیت کا تاثر ہے جس طرح حکومت سے نکالے گئے. پھر کامیاب لیڈر وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ نوجوان ہوں. 18 سے 35 سال کی عمر کے لوگوں کی 70-75% تعداد اس کے ساتھ ہے. بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں تناسب نون لیگ کا قدر بہتر ہے. لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے, بوڑھے لوگ, خواتین میں تو ووٹ بہت زیادہ ہیں. کوئی سروے نہیں ہوا, لیکن ہم نے ایک دفعہ ایک سروے ایک امیدوار کے لیے کرایا تھا 1990 کا, تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا تاثر اچھا تھا, شخصیت کا, شرافت کا تاثر تھا, خوش شکل آدمی بھی تھے, تو نئے آدمی تھے, تو خواتین میں تناسب بہت زیادہ تھا. تو وہ ایک جذباتی اپیل جو ہے نا, خواتین زیادہ لپکتی ہیں اس کے. صحیح صاحب, جو دباؤ بڑھ رہا ہے, کیا صورتحال الیکشن کی طرف جاری, عام انتخابات کی کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا. کب ہوں گے؟ جو مطلب عام طور پہ قیاس کیا جا رہا ہے, جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اکتوبر میں ہو سکتے ہیں الیکشن. کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا, یہ بے یقینی ختم ہی نہیں ہوگی اس کے بغیر. ایک مضبوط مستحکم حکومت چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو, اور باقی تو خیر خواب و خیال کی باتیں ہیں کہ پارٹی کی تنظیم اچھی ہو اور جمہوری رویہ ہو اور کابینہ میں بلانے میں بڑی احتیاط کی جائے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جیسا نہ ہو. اب وہ تو غلطیاں ماضی میں جو ہو چکی ہیں, اب دیکھیں گے کہ کتنا انہوں نے سبق سیکھا ہے. اور ترجیح, سب سے بڑی ترجیح معیشت کی بحالی ہونی چاہیے. اس کے لیے اگر خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں, انہیں بڑی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایک معاملے میں تو وہ کر چکے ہیں, امریکہ کے معاملے میں کچھ لچک کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ اپنا موقف تو واپس نہیں لے سکتے, نہ واپس لینا چاہیے. ٹھیک. لیکن یہ ہے کہ اب مشیروں کا بڑی احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے. اگر اکانومی بچ جاتی ہے, باقی سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب یہ کر رہے ہیں, وہ جب اس موضوع پہ آتے ہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا حکمت عملی اختیار کی اور دراصل کیا اختیار کیا. ٹھیک ہے, لیکن ماحول جتنا گرم ہے ہارون صاحب, عام انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے نتائج کو تسلیم کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ دیکھیے جی, جیسے یہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا پڑا نا, قوم نے تسلیم کر لیا نا جی. جو 20 حلقوں کے الیکشن ہوئے, 17 جولائی کے الیکشن کے نتائج کو قوم نے تسلیم کر لیا. اگر فیئر الیکشن ہوں گے, حالانکہ اس میں تو سرکاری مشینری استعمال ہوئی, اس میں تو خرید و فروخت بھی ہوئی, جو بھی کچھ بھی کر سکتے تھے وہ کیا, لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ انوالو نہیں تھی ایز سچ, پولنگ والے دن بالکل انوالو نہیں تھی, تو چونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا, ادراک انہوں نے کر لیا, اچھا کیا.
تو اگر فیئر الیکشن ہوتے قوم اسے مانتی ہے تو کوئی پارٹی مانے یا نہ مانے، یا 10 پارٹیاں نہ مانے، رائے عامہ اگر مانتی ہے، کاروباری طبقہ اگر مانتا ہے، اگر میڈیا تسلیم کرتا ہے ایز اے ہول، اور دوسرے فعال طبقات تسلیم کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو نکلے گا، قوم تسلیم کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ان الیکشنز کے اندر پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے منصب پر آ جاتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیونکہ اعلیٰ عدلیہ پہلے کہہ پرویز چکی الہی ہے۔ تو ابھی چیف منسٹر بن سکتا ہے نا، اس کے امپلیکیشن، اس کے نتائج اچھے ہوں گے۔ چودھری پرویز الہی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، ان کا طویل تجربہ ہے، وہ استحکام چاہیں گے۔ پھر یہ ہے ٹھیک ہے خامیاں بھی ہیں، وہ تو مطلب وہی خامیاں ہیں جو اور سیاسی جماعتوں میں ہیں اور سیاسی لیڈروں میں ہیں، اور وہ سب معلوم ہے، اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن مثلاً یہ پہلو ان کا بڑا زبردست ہے کہ وہ سول سروس کو موٹیویٹ کر کے کام لیتے ہیں۔ مطلب وہ اس طرح یہ نہیں ہے کہ صبح 6 بجے میٹنگ بلا لیں اور لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، اور ضروری اپنے پسندیدہ لوگ ان کے بھی ہیں، لیکن ضرور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ہر جگہ پہ لگانا ہے۔ تو ایک تو یہ ان کا پہلو ہے، دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ان کے ٹھیک ہیں، وہ برج بن سکتے ہیں۔ پھر میرا خیال یہ ہے کہ نون لیگ ان سے بات کرے گی، میرا اندازہ یہ ہے۔ اچھا، وہ اس لیے بات کرے گی، وہ مقدمات وغیرہ کا مسائل ہے نا جی، بہت سے مسئلے ہیں، تھوڑی نرمی آپ کو دکھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آئندہ الیکشن کے لیے نیا بیانیہ تو درکار ہوگا نون لیگ کو۔ ہارون صاحب، نون لیگ نیا بیانیہ لے کر چل پڑی ہے یا پھر ان کا بیانیہ ابھی اور بھی نہیں، یہی بیانیہ ہے، اس میں شدت آتی جائے گی۔ عدالتوں کے خلاف، عدالتوں کے خلاف بھی بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ایک حد تک کریں گے، لیکن اس میں تو ظاہر محتاط رہیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا اپنا میسج پہنچا چکے، وہ اسی بیانیے کو اپنا لب و لہجہ تھوڑا سا بدلیں۔ میرا ہمیشہ یہ آپ کو پتہ رائے رہی ہے کہ حریفوں کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہیے، اور احتساب وغیرہ کو اداروں پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی اس کی نگرانی تو کیبنٹ کرے، لیکن وہ یہ ہے تو اب ہاتھ ان کے کھلے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے اب کیا کرتے ہیں۔ اب تو اگر وہ آئے تو اکثریت تو لازماً ہوگی نا، اور اس کا بڑا امکان ہے کہ 2/3 اکثریت ہو، تو ہاتھ ان کے کھلے ہوں گے، اپنی پارٹی کے لوگوں کا بھی احتساب کریں۔ ٹھیک ہے، احتساب تو وہی ہے جو اپنے گھر سے شروع کیا جائے، کوئی شبہ اگر نہیں اپنی پارٹی، احتساب وہی ہے، اور طاقتوروں کا ہو، اور سب سے پہلے ان لوگوں کا ہو جو آپ کے ارد گرد ہے۔ اگر یہ کرنے میں وہ کامیاب رہے تو بڑے ہیرو بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہیرو سے یاد ہے ہارون صاحب، دوست مزاری صاحب اس وقت نون لیگ اور ان کے چاہنے والوں کے بہت بڑے ہیرو بن کے ابھرے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دوست مزاری صاحب کی رولنگ کے اوپر یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہے، آخر وہ سپریم کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ نہیں، اس لیے کہ ایک اندازہ ہی ہے، کوئی معلومات نہیں، خوفزدہ ہیں وہ۔ دیکھو نا، وہ لوٹے لے کے پہنچے ہوئے تھے نا، پی ٹی آئی والے خوفزدہ بڑا کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ پرویز الہی صاحب کیوں نہیں گئے؟ پرویز الہی صاحب میرا خیال طبیعت خرابی ہوگی، ان کو وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ نہ جائیں۔ اس لیے پرویز الہی صاحب بھی اب کوئی 40-45 صاحب کے جوان آدمی تھوڑے ہی ہیں، ویسے وہ ٹف ہیں، وقت پہ سو جاتے ہیں، وقت پہ اٹھتے ہیں، صبح جلدی، رات کو جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں سویرے، اور دوپہر میں بھی بعض اوقات آرام کرتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال طبیعت خراب ہوگی۔ انہیں تو سوٹ کرتا تھا کہ وہ چلے جاتے، ان کا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ مونس الہی صاحب گئے ہیں، نورا کن کو ساتھ لے انہیں کے اپنا بھائی کے ساتھ گیا، ان کا دوسرا حسین الہی، مونس الہی بھی، حسین الہی، وہ دونوں مل کر گئے تھے۔ سوال یہ ہارون صاحب، مریم صاحبہ پہ بات آ رہی ہے، اب ان کو ضمانت ملی تھی نواز شریف صاحب کی تیمارداری کے لیے کہ وہ ضمانت پر تھیں، کوئی منصب نہیں ہے، پھر وہ ایک لیڈر کی طرح کیوں آتی ہیں، قائد کی طرح کیوں آتی ہیں؟ وہ یہ بھی بات کرتی ہیں کہ میچ فکس ہو سکتے ہیں تو ججز بھی فکس ہو سکتے ہیں۔ دو پہلو ہیں نا جی، دیکھیے، بلکہ 3 سوال اس سے پیدا تھے۔ ایک تو اس لیے جو بھی ان کی طاقت ہے وہ ہے نواز شریف، ٹھیک ہے نا جی۔ مریم صاحبہ سے جو ان کے تعلیق ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، ایک نازک معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا، اس وقت بھی کہا، اور ہمیشہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں وہ کروں گی جو میرے والد صاحب کہیں گے۔ وہ کر رہی ہیں اپنے والد صاحب کی نمائندگی، اور پارٹی میں پاپولر بہرحال نواز شریف زیادہ ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے کبھی کلیم نہیں کیا وہ جو بھی کریں گے ان کی اجازت سے کریں گے۔ مریم جو کریں گی وہ 100% ان کے کہنے پہ کریں گے، شہباز شریف صاحب جو کہیں گے ان کی اجازت سے کریں گے۔ یہ ایک فرق ہے، یعنی ان کے اپنی کوئی رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ اجازت لے کے کریں گے۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو تبھی ہے۔ آپ کو یاد ہے وزیر اعظم بنانے کو انہیں اعلان کیا تھا، نہیں بنایا تھا، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، شاہد خاقان عباسی کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئین اور قانون تو پاکستان میں مریم کا کیا مسئلہ ہے، کسی کا بھی نہیں ہے آئین اور قانون کی پابندی۔ بھئی یہی اجلاس وہ کسی بھی جگہ کر سکتے تھے، ویسے تو اب ان کے لیے محفوظ جگہ کم ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پرابلم ہو کہیں بھی وہ کسی کے گھر میں، کسی لیڈر کے
اپوزیشن لیڈر کے گھر میں کر سکتے تھے، اور ان کے پاس کوئی کارکنوں کی کمی نہیں ہے یا کوئی محافظوں کی کمی نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ تو کسی کو روایات کے پاسداری عزیز ہو، کوئی آئین کی تقدیس ہو، وہ تو کسی کے دل میں ہے نہیں.